أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واللہ خیر الرازقین۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے یہ بات ہو رہی تھی یہودیوں کی کہ ان کا گمان، دعویٰ، خیال، عقیدہ یہ تھا ہم اللہ کے دوست ہیں، سجن ہیں، محبوب ہیں، لاڈلے ہیں اور دخول جنت سے ہمارے لیے، یہ ان کا خیال، دعویٰ جس طرح میں نے عرض کیا ہے۔ تو ان سے یہ بات فرمائی گئی ہے رسول پاک کے فرمان کے ذریعے کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو، یہی کچھ ہمارا منصب ہے، یہ اعزازات ہیں، تو پھر موت کی تمنا کرو، مرو اور چلے جاؤ وہاں جا کر مزے لو۔ اس پر تبصرہ فرمایا رب العالمین نے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، نہیں وہ تمنا خواہش کریں گے کبھی بھی، یعنی اس مر جانے کی یا موت کی۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، اس کی وجہ سے، اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی وہ بدعمالیاں، بد کرداریاں، نبیوں کے خلاف، رسالتوں کے خلاف جو کچھ وہ کرتے رہے۔ ارشاد ہوتا ہے واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تو جاننے والا ہے ظالموں کو، مشرکوں، کافروں، ظالموں کو، سب کو اللہ جانتا ہے۔ رسول پاک کو اللہ نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، ان سے کہو یقیناً جو موت ہے، ترجمہ کر لیں، چلو ترجمہ کر لیں، ان سے کہو ان الموت الذی تفرون منہ، یقیناً موت وہ شے ہے جس سے تم بھاگتے رہے، موت سے بچنے کے لیے تم ملک بدل ہوتے ہو، ہسپتال، ڈاکٹر چینج کرتے ہو، فإنہ ملاقیکم، پس بے شک وہ تمہیں ملنے والی ہے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب کا بھی جاننے والا ہے اور جو موجود اور حاضر ہے اس کا بھی جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتائے گا، خبر دے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کے سبب یا اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان کہی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، می یوم الجمعہ، تو فسعوا الی ذکر اللہ، بس دوڑو، جلدی کرو اللہ کی یاد کی طرف، کاوش کرو، وذروا البیع، اور تجارت چھوڑ دو تم خرید و فروخت، ذالکم خیر لکم، ایسے اقدام کرنا اور اس بات کو ماننا تمہارے لیے بہتر ہوگا،
ان کنتم تعلمون، اگر تم اللہ کے معیار فرمان کو جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل کر دی جائے، پوری ہو جائے نماز، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ، پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، مزدوریاں، محنتیں، ملازمتیں، تجارتیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور یاد کرو اللہ کو بہت، كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس لیے زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب انہوں نے دیکھا تجارت کے قافلے کو، سامان تجارت کو، أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، یا جب انہوں نے دیکھا کھیل کود کے سامان کو تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تجھے چھوڑ گئے کھڑے حالت میں۔ کل نبی مکرمہ فرما دیں، ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں زیادہ بہتر اور اچھا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین سامان رزق دینے والا ہے، رزق مہیا کرنے والا وہی رب ہے جو اس نے پیدا کیا۔ حضرات، کیا یہ سمجھ کر ہمیں موت کی تمنا خواہش کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کی خواہش کرنے سے منع کیا، موت کا سوال کرنے سے منع کیا۔ ہلاک اپنے آپ کو، وہ جسی مر جائیے، وہ انشاءاللہ تو مر جائے، وہ ادھر نہ رویے تو ماری جائیے تو چنگا ہے، یہ عموماً باتیں ہوتی ہیں۔ اکثر و بیشتر مجالس میں تنگ آ کر، پریشان آ کر والدین اولادوں کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں۔ نبی مکرم نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مشروط اجازت دی ہے، اگر کسی نے ایسی بات کرنی ہی ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اس موضوع پہ اللہ سے خطاب کروں یا درخواست کروں یا میں اظہار کروں، تو پھر یہ کہے اللہم ان کان، اگر میرے لیے موت بہتر ہے، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اگر میرے لیے اچھا اور بہتر ہے تو پھر ٹھیک ہے، تیرا فیصلہ ہے۔ اگر یہ موت مر جانا میرے لیے بہتر اچھا نہیں ہے، یہ مشروط ذکر آتا ہے حدیث میں، اگر ایسے کرے تو ایسے کر سکتا ہے، ادروائز یہ نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری تمنا خواہ یا نظر سے تقدیر نہیں بدلنی۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں جی اگر ایسے ہو جائے تو میں ایسے کروں گا، منڈا پاس ہو جائے تو میں مٹھائی کھلاؤں گا، ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو ایسے کریں گے، یہ ہمارے دکان مل گئی تو پھر تو ہم جلسی لے کر داؤں گا۔ رسول پاک نے تبصرہ فرمایا، اس قسم کی نظریں اور گفتگو سے بخیل سے پیسے نکالنے کا ذریعہ تو بن سکتا ہے، تقدیر کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ یہودی قوم چونکہ اپنے آپ کو نمایاں سمجھتی اور محبوب اور لاڈلی مخلوق اللہ کی شمار کرتی، دعویٰ کرتی، تو ان کو یہ بات کہی گئی تھی کہ تم پھر موت کی تمنا کرو، یعنی خواہش کرو، مرو اور چلے جاؤ، جا کر موت ملے کرو۔ اس پر تبصرہ ہوتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، کبھی بھی یہ مرنے کی خواہش نہیں کرو۔ اب موازنہ کریں، دنیا میں سب سے زیادہ ڈرپوک قوم یہود ہے، سب سے زیادہ موت سے مرنے سے ڈرنے والے لوگ یہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس لیے جو انہیں آگے بھیجا ہے، وہ ہے تو اہل کتاب تھے نا، آسمانی کتاب اور نبی کی حکومت ماننے والے لوگ تھے، آخرت کا عقیدہ، نبوت کا عقیدہ، بات یہ تو تعلیمات میں موجود تھی، جو ان کے اپنے اعمال، کردار، کاوش ہیں، اس کی وجہ سے ان کو معلوم ہے کہ ہمیں ان کے پاس نہیں ہونا، ہمیں کچھ جزائے خیر نہیں ملنی، ہمیں سزائیں ہی ملنی ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، تو فرمایا کوئی نہیں جانتا تو اللہ تو ظالموں کو جانتا ہے، اللہ تو سارے بھید جانتا ہے، لائٹیں چلے نہ چلے، کیمرہ چلے نہ چلے، ویڈیو بنے نہ بھی، اللہ کا نظام بن رہا ہے اور چل رہا ہے، سارا محفوظ ہو رہا ہے، جو تلفظ ہو تب بھی عمل، اندھیروں میں عمل ہو وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے۔ دنیا کی بے بسی کا معیار ہے، لائٹ ختم ہو جائے، کیمرہ نہ چلے، موبائل نہ چلے، بجلی نہ چلے، ہر جگہ ٹھپ ہو گئی۔
ادھر یہ پروگرام ہے کہ کوئی شے نہ ہو، وہ عمل موجود ہو، وہ ریکارڈ ہو جائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، ان سے کہو موت وہ ایک شے ہے کہ جس سے تم ہمیشہ بھاگتے رہے ہو، دوڑتے رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں ملنے والی ہے، پہنچنے والی ہے، آنے والی ہے، تم موت کا ذائقہ چکھنے والے ہو۔ چلو ہم جیتے رہے یا جیے کپڑے بدل بدل کر، ایک دن ایک ہی کپڑے میں لے جائیں گے کندھے بدل بدل کر۔ ہم جیتے رہے کپڑے بدل بدل کر، کوٹ بدل بدل کر، ایک دن ایک ہی کپڑے میں لے جائیں گے کندھے بدل بدل کر۔ کلمہ شہادت اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق بخشے۔ ارشاد ہوتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہہ دو ان سے جو موت وہ شے ہے جس سے تم بھاگتے رہے ہو، ملک سے بدل ہوتے رہے ہو، ہسپتال شفٹ کرتے رہے ہو، ڈاکٹر بدلتے رہے ہو، لیکن تم نے اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس نے چکھا ہے وہ بتا نہیں سکا۔ دنیا میں یہ بھی رائٹروں نے لکھا ہے، محققین نے، کچھ لوگوں نے ریڈی ہو کر قلم دعا ہر شے سیٹ کر کے کہ جو ہی موت کا ذائقہ، یہ اس کے بارے میں جو سینکھیا ہے یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس کا ذائقہ پتا ہے کوئی نہیں۔ سینکھیا جو ہوتا ہے نا، مولا جی کو کہتے ہیں، اس کا ذائقہ کوئی نہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا جی میں یہ کام کروں گا، قربانی دوں گا تاکہ میں ذائقہ بتا سکوں کیسا ہے، لیکن وہ بتانے سے پہلے مر گیا، نہیں بتا سکا۔ تو فرمایا ذائقہ اس مرحلے سے ہر ایک نے گزرنا ہے، اصل معاملہ ہے کہ اس مرحلے سے ہر ایک نے گزرنا ہے، اور یہ بڑا معاملہ مشکل ہے۔ سکرات الموت اسے کہتے ہیں، موت کی بے ہوشیاں۔ قرآن مجید کی ایک جگہ منظر اللہ نے فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پنڈلی پنڈلی پر رگڑ کھائے گی، جب جان کنی پہ ہوتی ہے اور روح نکلتی ہے تو اس وقت ٹانگوں پہ ٹانگیں رگڑتا ہے وہ مرنے والا۔ لیلا ذبح کرتے ہو نا، بکرے ذبح کرتے ہو، اس وقت دیکھتے ہو وہ کس طرح وہ ٹانگیں مارتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پھر انسان کہے گا کہ ہمیں دوڑ میں پھر اَيْنَ الْمَفَرُّ، اب بھاگنا کہاں ہے۔ ایک اور انداز ہے، یہ میں اپنے والد محترم کے پاس تھا جب آخری وقت آیا، انہوں نے شاید کو 3 بار پڑھا ہے وقفے وقفے سے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ سکرات الموت آ چکی ہیں، وہ بندیا اس سے تو ہمیشہ بھاگتا دوڑتا رہا ہے۔ پھر وقفے کے بعد پڑھی ہے، یہی آخری بار پڑھی ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ کلمہ پڑھا ہے میں 2-3 بار، خاموش رہے، پھر کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، راتوں فارغ ہو۔ تو سوال یہ ہے سکرات الموت ہے۔ ہماری عائشہ فرماتی ہیں رسول پاک نے پاس پیالہ پانی کا رکھا ہوا تھا، اور پیالے میں ہاتھ ڈبو ڈبو کے چہرے پہ رکھ رہے ہیں، ساتھ کہہ رہے ہیں لوگو ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کی بے ہوشیاں ہیں، غشیاں ہیں موت کی۔ تو میرے اللہ نے فرمایا ذائقہ تو چکھنا ہے، بھاگتے رہو۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم مر جانے کے بعد پلٹائے لٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو ہر غیب کا جاننے والا ہے، ہر موجودہ شے کا شاہد کا جاننے والا ہے۔
پھر فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں بتائے گا تم کیا کرتے رہے ہو، کیا کھاتے رہے ہو، کیا عقیدہ، کیا شرک، کفر اور حدود کو کیسے کیسے تم پھیلاتے رہے ہو، سب کچھ بتائے گا، سب کا ریکارڈ موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعے کے دن اذان کہی جائے نماز صلاۃ کے لیے تو پھر کوشش کرو، سعا یا سا کا معنی ہوتا ہے نا، سعی کر کے نا، بھاگنا، دوڑنا، سعی اسی سی ہے، فسعوا، سزا، سعا یا سا، بھاگو، دوڑو، کوشش کرو۔ لیکن ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی پاک نے فرمایا جب نماز کے لیے آؤ، مسجد طرف آؤ، علیکم السکینۃ والوقار، طمانینت کے ساتھ آؤ، دوڑے لگا کر نہ آؤ، وقار کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ آؤ، جو نماز مل جائے اس کو پورا کر لو، جو رہ جائے اس کو قضا دے دو، لیکن افراتفری کے ساتھ نہ ہو۔ ادھر یہ کاوش کرو، محنت کرو، انتظامات کرو، اذان ہو رہی ہے، مسجد میں پہنچنا ہے، تو کتنے بندے اذان شروع ہو رہی ہے تیاری شروع کر دیں، نہ ہوندی اگوں دن پانی نہیں گرم آیا، پھر پانی گرم آئے گا، پھر بی بی پوچھ رہے ہیں سوٹ کیڑا پانا ہے، ایک تجربے میں ساری چیزیں ہیں، وہ آدھی سویرے بجلی کو نہیں، اچھا چلو پھر انتظار کرو، جمعہ ختم، اللہ کا خیر۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ اللہ کا ذکر ہے، یاد ہے، اس کی طرف آؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت چھوڑ دو، پرے مٹر لبنے چھڑ دو، سستے ہوئے نے مٹر تمہیں لائے میں گوبھی ٹگر ٹنڈ ہوئی، جمعہ چھڑ دیتا گوبھی لین ٹوڑ گیا۔ کتنے بندے دیکھ رہے ہیں جمعہ ہو رہے ہیں، خطبہ ہو رہے ہیں، انہوں نے آدھے ٹماٹر بڑے ٹھیک ہے، ایک ادھا چکندر پایا گیا، یہ آ رہے ہیں تو جی میں منڈی گیا تھا، حکم میں مذاق سے ہٹ کر وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑو تجارت کو، ایسے کرنا، اہتمام سے آنا، تجارت کا نہ کرنا، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ ایک حدیث ہے، رسول پاک نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَرْكِ الْجُمُعَاتِ، لوگوں اور قوموں کو جمعے چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو اور لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ ان دلوں پہ ٹھپے لگا دیں گے، پھر وہ دعائیں کریں گے، اللہ ان کی دعا قبول نہیں، مسترد کر دیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں یہ بیان آتا ہے کہ جس نے 3 جمعے عمدن چھوڑ دیے، رسول فرمایا ہمارے ساتھ میں تعلق ہی کوئی نہیں، تو ارشاد ہوتا ہے ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں ڈیرے لگا لو، ٹکر آئے گا دکھا لیں گے، درویشی کھلائے گا، نہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز پوری ہو جائے پھر چلے جاؤ، پھیل جاؤ، بکھر جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ کیا معنی ہے؟ ڈیوٹیوں پہ جاؤ، نماز کا بہانہ لگا کے دے وہاں اپنی رزق کو تباہ نہ کرو، ڈیوٹی پہ جاؤ، مزدوری کرو، ڈیوٹی دو جہاں جہاں ملازمت کرتے ہو، پھیل جاؤ وہاں جا کر اللہ کا فضل رزق تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو بہت یاد کرو، سبحان اللہ، سبحان کو دوسری زبان سے پڑھتے رہو، الحمدللہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد پڑھتے رہو، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ پڑھتے رہو، یاد میں رہو، کچھ نہیں ہوتا تو اللہ 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 ہی کرتے رہو۔ کتنا اوکھا ہے یہ کہنا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ پڑھتے رہو، لا الہ لا الہ لا الہ، تو یہ افضل ترین۔ تو ارشاد فرمایا کیوں ایسے کرنا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تجارت کرنے گئے ہو، کھٹی کرنے کے لیے گئے ہو، تو تمہارے کھاتے میں کچھ لکھا جائے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، دین بن رہا تھا، نو مسلم ہے، رسول پاک جمعہ پڑھا رہے ہیں، کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، ایک تجارتی قافلہ آیا تو مسجد اٹھ کر سارے لوگ چلے گئے، 12 بندے رہ گئے، اتنے زیادہ تھے بھی نہیں، ان میں
خلفائے راشدین ابو بکر صدیق، حضرت عمر، عثمان، علی، ان 12 میں یہ بھی موجود تھے، 12 رہ گئے، باقی سارے اٹھ کے ٹوٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا جب تجارت آئی یا کوئی کھیل تماشے کی بات آئی تو ترکو کا سونے تو ہم کلیں چھڑ کے کھلوتیاں چھڑ کے چلے گئے۔ ترکو کا قائمہ، اس میں یہ محل شاہد ہے کہ اگر عذر نہ ہو شریک تو خطبہ کھڑے ہو کر دو، لیکن وہ سجن یار ہیں انہوں نے بڑا عجیب کام بنایا ہوا، پہلے کہتے ہیں تقریر ہے، خطبہ بعد میں، تقریر اور خطبہ الگ الگ بنایا ہوا ہے۔ عربی زبان میں تقریر کا معنی خطاب ہوتا ہی نہیں، تقریر کا معنی تقرر کرنا، ڈیوٹی لگانا، کسی ذمہ داری کو نبھانا۔ خطبہ بے نظیر، خطبہ اس سے کہ وہ سارے خطبے ہیں تو جمعہ دن تقریر، بس ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں لکیر کے فقیر۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ، فرمایا جو اللہ کے پاس ہے کھیل تماشے سے بھی اچھا ہے، تجارتوں کے نفعوں سے بھی اچھا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، روٹی ٹوکر تو اللہ دینے والا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کون ہے جو بندہ یہ پسند کرے؟ میں باب العوالی منڈی لگتی تھی مدینہ میں، باب الوالی اس سائڈ پہ نا، مسجد نبوی سے یا جنرل بقیع سے اس سائڈ پہ وہ محلہ تھا، وہاں منڈی لگتی، بکروٹیاں اور یہ وہ چھوٹے موٹے جانور جو ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا کون ہے جو باب العوالی میں جائے اور 2 اونٹنیاں سرخ کوہان والی اونٹنیاں لے کر آئے، بغیر کسی کو نقصان پہنچانے کے، بغیر کسی کا فراڈ کرنے کے، تو اس سے ابر سارے پسند کرتے ہیں۔ سرخ رنگ کی اونٹنیاں قیمتی روز مل جائیں، تو جب سب نے کہا ہاں جی یہ تو سب کو پسند ہے، تو آپ فرمایا میں اس سے بہتر نہ آپ کو نسخہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا جو مسجد میں آ کے 2 آیتیں پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے، یہ 2 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے 2 آیتیں۔ پھر فرمایا عددہا، پھر گنا، اگر 3 پڑھے گا تو 3 اونٹنیاں، 4 پڑھے گا تو 4 اونٹنیاں، جو 10 پڑھے تو 10 اونٹنیاں۔ یہ کہانی نہیں ہے، امام الانبیاء نے فرمایا، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، نہ کوئی اونٹنی نظر آتی ہے، نہ کوئی پیسہ نظر آتا ہے، نہ کوئی کروڑا نظر آتا ہے، نہ کوئی نوٹ نظر آتا ہے، تو پھر ایمان تو لانا ہے نا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین، بہترین رزاق کون ہے؟ ابو ہریرہ صاحب پڑھتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، روٹی مل گئی تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ملی تب بھی ٹھیک۔ ایک دفعہ اتنا چکر آیا بھوک کی وجہ سے، زمین پر گر کے بے ہوش ہو گیا اور اٹھنے کی ہمت نہیں، ہوش آتی ہے پھر غشی آ جاتی ہے، پھر تھوڑا بہت دیکھتے ہیں لوگ آتے جا رہے ہیں، وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں، یار اس کا کیا مطلب ہے۔ آخر میں امام الانبیاء استاد صاحب آئے، وہ سمجھ گئے کیوں پڑا ہوا، کیوں بے ہوش ہے، کہنے لگے اٹھو تو بھوک دے بیچارہ، بھوک دے ترلے لے رہے ہیں۔ گھر لے کے مسجد نبی میں گئے تھے، 9 گھروں میں پیغام بھیجا، کسی گھروں کوئی شے نہیں ملی۔ ماں جی عائشہ صدیقہ کے گھر ایک پیالہ دودھ کا کسی نے گفٹ بھیجا تھا، یہ پیغام آیا، یہ ایک پیالہ دودھ کا کسی نے بھیجا آپ کے لیے، فرمایا لے آؤ۔ ابو ہریرہ صاحب آ کے جا کے لے آؤ۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں میں نے دلوں میں خوشی آ گئی کہ رسول سب سے زیادہ پیاس بھوک تو مجھے پلائیں گے، تو پیالہ لا کے رکھا دیتا، فرمایا درویشوں کو بلا کے لے آؤ۔ اصحاب صفہ کے جو آئے ہیں نا اپنے ملک چھوڑ کر، دین چھوڑ کر، والدین چھوڑ کر، درویش مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو بلا کے لاؤ۔ کہ وہ بندے سن 70-80۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ کہنے لگے بس کم پتہ نہیں کی بنے گا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آ گئے ہیں تو ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگی، ان کو تو پلا پہلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں شروع ہو گیا، پیتے جا رہے ہیں، پیالے والا میرا دھیان پہ پیالہ نہیں تھلے ہو رہا ہوتا، دودھ اتنا سبحان ہی، اللہ، پی پی کے علاتول، پی پی کے علاتول، سارے سیر ہو گئے، میں اور امام الانبیاء رہ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخر میں امام الانبیاء میں ابو ہریرہ اشرب انت، اب تو پی، سبحان اللہ، شکر کی تب میری باری ہے۔ میں نے زور لگایا، پیالہ تو لہرا رہے تھلے نہیں ہو رہے، پھر اور اشرب اور پیو، میں نے اور پیا، سبحان میں اللہ، رکھ گیا سا کافی۔ سبحان اللہ، امام علیہ فرمایا اشرب اور پی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں پھر زور لایا،
تو میں اس کے اللہ کے رسول ہوں تو میں ایک گھٹ نہیں پڑھ سکتا، اینا رج گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مسکرائے فرمایا ہوں مینوں پھڑا، سبحان جتوں برکت آئی سی ادھر ہی جائے گی تو اختتام ہوگا۔ اللہ پھر امام اللہ میں سب سے آخر میں کہتے ہیں جھوٹا، سبحان اللہ جھوٹا نہیں جھوٹا ہی ہونی ہے۔ ہائے ہائے عرب لوگ اب بھی حال میں پڑا ہوا ہے، وہ ختم ہو گیا اور چار سارے پہ گئے چلے گئے اور پا گئے۔ یہ کولی الگ، چمچی الگ، گلاس الگ، تھالی الگ، نقطہ الگ، تو سوچ بھی الگ۔ اللہ اکبر تے دعا مولوی ہو کر مولوی صاحب بیچارے دعا کو آپ کلے کھاپ دن میں مسیطے کلے گزرے بیٹھے۔ اللہ اکبر ایک دفعہ صحابہ نے گزارش کی اللہ کے رسول ہم کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے۔ حدیث میں بیان ہے فرمایا لعلکم تاکلون متفرقین، جدا جدا بیٹھ کے کھاتے ہو، الگ الگ بیٹھ کے کھاتے ہو۔ عربوں کا یہ رواج نہیں تھا، کہتے ہیں الگ الگ۔ فرمایا مجتمعین، اکٹھے ہو کر کھاؤ۔ اللہ 3 کا 4 کے لیے، 4 کا 5 کے لیے، 2 کا 3 کے لیے اللہ کھانے میں اضافہ فرما دیتا۔ پھر فرمایا سم اللہ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، وکل بیمین کا، دایاں سے کھا، ومما یلی کا، جو تیری سائڈ پہ ہے اس سائڈ سے کھا، سبحان اللہ اور اوپر سے نہیں کھانا کیوں، وہ اوپر سے برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ یہ طریقہ ہمارے گھروں میں نہیں رہا، برکات نہیں ہے اس میں، اضافہ نہیں، اس خیر نہیں۔ لیکن اگر یہ چیزیں ہوں تو میرا خیال ہے کہ گوانڈی بھی کھا جائیں، تسی بھی کھا جاؤ، انشاءاللہ وہ تو کٹ نہیں ہونی کچھ نہیں۔ لیکن گوانڈی اگر جائے کیا تو اتفاق نہ گوانڈے بھی مولوی صاحب رہتے ہوں، پھر تو اور کیا عمل نشانی ہے کہ شوربہ مولوی صاحب کے گھر جائے، یہ نہیں مشکل معاملہ ہے۔ توجہ فرمائیے جی، ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ نبی محترم وہ یہودی کبھی بھی تمنا موت کی نہیں کریں گے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تو جاننے والا ہے ظالموں کی کرتوتوں اور حالات واقعات کو۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ، کہہ دو بے شک موت ایسی شے ہے جس سے تم بھاگتے رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تو تمہیں ملنی پہنچنے والی ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیبوں کا بھی جاننے والا ہے اور شہادہ موجودات جو چیزیں ان کا بھی جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا، خبر دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ تسی بھول گئے ہو، انہوں یاد ہے سارا کچھ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں بلایا جائے، آواز دی جائے صلاۃ کے لیے، نماز کے لیے، یعنی اذان کہی جائے جمعے کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، یہ آخری بات ہے۔ یہ مطلب اذان ہو گئی پھر سیدھے جانے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس کے بعد اب گنجائش نہیں ہے، آخری ٹائم ہے۔ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تجارت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، ایسے کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کی فضیلت کو، اس کے حقائق کو اگر تم جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل کر دی جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھیل جاؤ، بکھر جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تلاش کرو اللہ کے فضل سے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، جب انہوں نے تجارتی قافلہ دیکھا، او کوئی ایسا لہو، دل بہلاوا دیکھا، انفضوا الیہا، تو بھاگ اٹھے، چل پڑے اس کی طرف، وترکوک قائما، تمہیں کھڑا حالت میں چھوڑ گئے۔ قل، اے نبی محترم آپ فرمائے، ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو میرے رب کے پاس ہے کہیں زیادہ بہتر، اچھا ہے اس کھیل سے، دل بہلاووں اور تجارتی سامان سے، وَمِنَ التِّجَارَةِ، تجارت کے حصول اور چیزوں سے، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہتر رزاق، بہت خوبصورت رزق دینے والا ہے۔